میں نے پہلے درس میں یہ کہا تھا کہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو اس میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے گا. نماز پہ میں آؤں گا, نماز کی اہمیت بھی بتاؤں گا, یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایک فریضہ ہے, لیکن اس سے پیشتر ایک بات سن لیجیے. صلاۃ یہ صرف نماز ہی نہیں, صلاۃ اس سے بہت وسیع چیز ہے. اس کے ایک گوشے کے اندر یہ نماز بھی آ جائے. صلاۃ مومن کی پوری زندگی کا پورا پروگرام, یہ صرف مسجد کے اندر محدود نہیں ہے, یہ زندگی کے ہر شعبے میں, ہر سانس کے اندر. یعنی مومن کی زندگی کا پروگرام. ایک پروگرام تو وہ ہے کہ جسے ہم خود متعین کرتے ہیں, ایک پروگرام وہ ہے جو ہم خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرتب کرتے ہیں, اسے الصلاۃ کہتے ہیں. یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے, اس لیے کہ اب جو چیز ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اور جو مروج ہے یہ اس سے تو ہٹی ہوئی چیز ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں, اس لیے غور سے سننے کی چیز. تفصیل طلب اس لیے ہے کہ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے. دو ہی تو ٹرمز ہیں قرآن کی بنیادی, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. ان کا مفہوم آج یہ ہے, صلاۃ صرف یہ 5 وقت کے لیے جو آپ مسجد میں جتنا کچھ کر دیتے ہیں. زکوٰۃ صرف وہ ہے کہ جو سال کے بعد آپ 2.5% نکال کے دے دیتے ہیں. یہ مذہب کی دنیا کی چیز ہے. دین کی دنیا میں یہ چیزیں ان کے اندر آ تو جاتی ہیں, لیکن یہ ساری یہی نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ پھیلی ہوئی چیز ہے. پہلے صلاۃ کو لیجیے, پھر اس کے بعد جب زکوٰۃ آئے گی تو وہاں بھی ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. لفظ صلاۃ کے بنیادی معنی ہیں عربوں کی لغت کی روح سے کسی کے پیچھے پیچھے التزاماً چلنا, تمسک سے چلنا, ساتھ کس طرح سے چلنا. ان کے ہاں لفظ تھا مصلی, ہمارے ہاں تو مصلی. بہرحال نماز پڑھنے والے کو تو خیر کہتے ہوں گے کبھی, لیکن یہ ہمارے یہاں جو لال چوک اور یہ منٹ گمری کی بار ہے وہ سے مصلی کا پتہ نہیں. عربوں کے ہاں مصلی کہتے تھے ریس میں اس گھوڑے کو جو پہلے گھوڑے کے پیچھے اس طرح سے دباتا ہوا اس کو چلا جائے کہ اس کی کنوتیاں اس کے سریانوں کے ساتھ ساتھ چل رہی رہے تو وہ پیچھے, اس سے آگے تو نہ بڑھے, لیکن دونوں میں بوجھ اور فاصلہ بھی نہ ہو. کتنا فرق تو رکھے کہ آگے نہیں بڑھ سکتا, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں اور اس کے اندر کسی تیسری چیز کوئی حائل ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اور قرآن نے کہا تھا کہ کہو ان سے ان ربی الی صراط مستقیم. تم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو, رب بھی صراط مستقیم کے اوپر جا رہا ہے. کہا ہم کیا کریں, کہے تم مصلی بن جاؤ. بہت لاحق ہو گئی. آگے آگے وہ جا رہا, پیچھے پیچھے اتباع کرتے چلے جاؤ, آگے نہیں بڑھ سکتے. عزیزان ایمان, عربوں کی لغت اور قرآن کا انتخاب آپ دیکھتے ہیں ایک مصلی کے اندر کتنی قیام کے سمٹ کے آگے ہوئی ہیں. سب آگے تو بڑھ نہیں سکتے, لیکن دونوں میں بوجھ بھی نہیں ہو سکتا, فاصلہ بھی نہیں ہو سکتا. مصلی وہ ہے برادران عزیز. اب خدا تو اس طرح سے محسوس شکل میں معاذ اللہ کسی گھوڑے کے رنگ میں تو نہیں آ سکتا. بات تو ان کے یہاں مشہور سمجھائی جاتی تھی. ہوا یہ کیا, مصلی وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں قوانین خداوندی کے ساتھ ساتھ یوں چلتا ہوا چلا جائے کہ ان میں اور ان میں کوئی بوجھ پیدا نہ ہو, فاصلہ نہ ہو, مغایرت نہ ہو کسی قسم کی. کہیے کہ یہ چیز زندگی کے ہر سانس کے ساتھ کرنے کی ہے, یہ خاص وقتوں کے اوپر کرنے کی ہے, باقی وقتوں کے اوپر یہ نہیں ہے. اگر 5 منٹ کے لیے وہ گھوڑا ساتھ ہو اور پھر اس کے بعد 3 گھنٹے اتنی کھرلی سے بدا ہوا ہوگا, وہ تو مصلی نہیں کہلائے گا. اسے عرب مصلی نہیں کہے گا. صاحب اسلام تو ایک طرف رہا ہے. اور صلاۃ جب اس چیز کو کہا کہ قوانین خداوندی کا اس طرح سے اتباع, تو اس کے لیے کہا یہ یقیناً الصلاۃ, یہ نظام زندگی
اسے اسٹیبلش کیا جائے گا، یاد رکھو، اسے قائم کیا جائے گا اس نظام کو. اب یہ انفرادی چیز نہ رہی، کیونکہ یہاں تو سیدھا ہی جمع کر، فرد تو نظام قائم نہیں کر سکتا. ہوا کیا؟ اس کے معنی ہوئے وہ معاشرہ جو قوانین خداوندی اور اس کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق اسٹیبلش اور قائم ہو. اس کے لیے آپ کو ضرورت تھی اس نظام کے ان نتائج پہ یقین رکھنا جو ابھی سامنے نہیں آئے ہوئے لیکن آئیں گے. تو یہ کتاب ہے راستہ دکھانے والی اس جماعت کو جو اس عزم کو لے کر اٹھیں کہ ہم نے موجودہ معاشرے کی جگہ وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں قوانین خداوندی رائج اور نافذ ہیں، جس میں ہر فرد ان قوانین کے پیچھے خود بخود چلتا چلا جائے. آج تو آپ اس قانون کی ایک فک کے مطابق اگر چلیں تو راستے میں 20 رکاوٹیں آتی ہیں نا، کوئی چلنے نہیں دیتا. لیکن ایسا معاشرہ کہ جس میں اس انتظام اور التزام سے اس کے پیچھے چلا جائے، راستے میں کوئی رکاوٹ ہی آپ کے باقی نہ رہے. یہ ہے اقامت صلاۃ برادران. یہ تمہیدی بات ہوئی، اور ہمارا انداز تو یہ ہے کہ ہم تو قرآن سے ہر چیز کو لیتے ہیں، تو لینا ہی چاہیے. ہمارے لیے تو یہی نشان راہ ہے، یہی ضابطۂ زندگی ہے، یہی ہدایت ہے. سنیے صلاۃ کا لفظ کہاں ہے. معنی اس کے ہوئے خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق زندگی کے فرائض، وہ منصبی فرائض حیات جو خدا کے قانون نے مقرر کیے ہوئے. یوں بات ہوئی ہے نا. دیکھیے قرآن کہاں استعمال کرتا ہے اور کس طرح وہ لفظ کھل کے پکارتا ہے کہ معنی یہی ہو سکتے ہیں جو ہم نے لیے. سورہ النور 24/41 الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. یہاں تو سبح میں تسبیح کا لفظ آ گیا. ذرا آگے چل کے پھر تسبیح آئے گی تو میں عرض کروں گا یہ کیا ہے. تسبیح نہیں ہے گی، تسبیح ہے. یہ کیا تم نے اس پہ غور کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ غور کرنے کی چیز ہے. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ میں اس میں آ جاؤں گا، صلاۃ سے دور چلا جاؤں گا. ذرا آگے چل کے یہ لفظ آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا. اس وقت صرف اتنا ہی کہہ دوں، تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری جدوجہد کرتے چلے جانا. تسبیح کہتے ہیں گھوڑے کی اس چال کو جس میں وہ دونوں پاؤں یوں اٹھا کے لگایا کرتا ہے. ٹیکنیکلی کیا اس کو کہتے ہیں؟ پویا کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں. ٹیکنیکل نام بھی ہے. جی ہاں، وہ پوری توانائیوں سے جس قدر وسعت اس کے اندر ہوتی ہے اتنی لمبائی سے جو پاؤں پھیلا کے دوڑتا ہے، اس کے لیے عرب لفظ تسبیح کا بولتے ہیں. تم غور نہیں کر رہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کے حصول کے لیے کس طرح پوری توانائیاں صرف کیے چلے جاتے ہیں. ایک شہد کی مکھی کو کسی پھول کے ذرے کا سما حصہ، ذرا سا اس کا جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کو لے کر اپنے پھر واپس چھتے میں آنے کے لیے ایک دن میں 37,000 میل فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. تسبیح اور جس رفتار سے وہ اڑ رہی ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں نا. آگے چل کے آئے گی یہ بات، ابھی تو یہاں اتنا ہی کہہ کے گزر جاتا ہوں. کل قد علما، سنیے، ان میں سے ہر شے کائنات کی، کل ہر شے، قد یقینی بات ہے یہ، علما جانتی ہے کس چیز کو، صلاۃہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلاۃ و تسبیح کو جانتی ہے. غور فرما رہے ہیں عزیزان ایمان؟ کیجیے تو ترجمہ نماز یہاں
کیجئے تو ترجمہ وہ تسبیح جو ہم پھیرتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ چیز آئے گی جسے میں نماز کہہ رہا ہوں، کسی کے آخر میں آئے گی، لیکن یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر شے کائنات کی ہر شے اپنی اپنی صلات کو اپنی اپنی تسبیح کو جانتی، اور جس طرح سے وہ جانتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے. وہ ہے صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے، یہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہے مصلی، یہ اپنی صلات کو جانتے ہیں. ہوا یہ کہ ان میں سے ہر شے اپنے اس منزل کو بھی جانتی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، راستے سے بھی واقف ہے، اس تگ و تاز سے بھی واقف ہے، اس نظام سے بھی واقف ہے، اس پروگرام سے بھی واقف ہے جو اس نے سر انجام دینا ہے. ہر شے ان میں سے جانتی ہے، یہ سب کچھ ہے. صلات کا لفظ یہاں آیا ہے برادران عزیز 24/41. دوسری جگہ قرآن نے انسانی زندگی کے متعلق یہ واضح کر کے بتا دیا کہ صلات کیا ہے، اور صلات کو جب ضائع کر دیا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہو. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جلیلہ چلا آ رہا ہے سورہ مریم. وہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اس نظام کو قائم کر کے اس کے درخشندہ نتائج سے بتا دیا کہ جو ہم کہتے تھے کس قدر سچ تھا. پھر وہ چلے گئے تو اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد انہی کے نام لینے والے پھر ایسے ناخلف پیدا ہوئے. کیا کیا انہوں نے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے صلات کو ضائع کر. کیا بات ہوئی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اپنے معانی آپ واضح کرتا ہے، اور کوئی ایسا اس کا لفظ یا ترکیب نہیں ہے جس کے اس نے معانی وہیں یا کسی دوسرے مقام پہ خود واضح نہ کیا ہوں. انہوں نے صلات کو ضائع کیا. قرآن نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. صلات کو ضائع کیا یعنی کیا کیا انہوں نے؟ واتبعوا الشہوات، بجائے اس کے جو قانون خداوندی کا اتباع کرتے اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ گئے. بھائی کنتا ڈسٹنکشن جو میں نے کہا تھا کہ دو متضاد چیزوں کو سامنے لانے سے واضح ہوتا ہے معنی، تو اقامت صلات کے برعکس بات ہوئی اتباع شہوات. جو ہی اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے صلات ضائع ہو گئی. جو ہی ہم نے اپنی اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑ کے قوانین خداوندی کا دیا ہوا جو نظام ہے اس کے پیچھے چلے صلات قائم ہو گئی. دو متضاد چیزیں ہیں، اتباع شہوات اور اقامت صلات، اور یہی تو بنیاد ہے ساری. غلط بنیادوں پہ اٹھا ہوا معاشرہ ہوتا کیا ہے؟ ہر فرد اپنے اپنے مفاد کے پیچھے، ہر گروہ اپنے اپنے مفاد، ہر پارٹی اپنے مفاد، اور ذرا بڑی بلند انٹرنیشنل سے رہتے ہر نیشن اپنے اپنے مفاد کے پیچھے. اور نظام خداوندی وہ یہ کہ وَيَنْتَشِرُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، صرف اسی چیز کو بقا ہے جو پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگی. بس یہ نظام قائم کیجیے، صلات قائم ہوگی. برادران پوری انسانیت کے لیے نفع بخشیوں کا نظام. اب اس میں اتباع شہوات نہ رہا. قائم کیسے ہوتا ہے؟ 19/59 19/69 کس کا تھا؟ قائم کیسے ہوتا ہے؟ نماز تو آپ جانتے ہیں دنیا کی ہر حکومت کے ماتحت پڑھی جاتی. انگریزوں کے زمانے میں ہم نے پڑھی. اس زمانے کی تاریخ ہی ہم بچپن میں یہ کچھ پڑھا کرتے تھے کرتے ہوئے کہ بجتا ہے فقط چرچ میں اتوار کو گھنٹہ، شنکھ اور اذان گونجتے ہیں روز برابر. حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، نماز پڑھو. تو وہ تو ہوتا تھا. یہ ہر نظام کے تابع پڑھی جا سکتی. اور اب تو اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی چار مسلمان اکٹھے ہو، اکیلا ہو وہ بھی پڑھ لیتا ہے. یہ
آسان ترین چیز ہے آپ کے یہاں، کبھی کسی نے نہیں روکا اس، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن صلاۃ کس کو کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی چوٹیوں پہ تشریف لے گئے اور پہلی دفعہ وہاں ان سے یہ کہا گیا کہ موسیٰ دیکھو، انا اخترتک، میں نے تجھے ایک بڑے عظیم پروگرام کے لیے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے تمام نو انسان میں سے تجھے، اور ایک پروگرام ہے اس کے لیے تجھے چن لیا ہے میں نے۔ سوچیے، خدا چن رہا ہے ایک شخص، جسے چن رہا ہے وہ اب تک صاحب ضرب کلیم کے تعارف سے متعارف ہیں، ایک اولو العزم نبی کو چن رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے چنا ہے تجھے ایک کام کے لیے۔ کام یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ اننی انا اللہ، ہم ہیں صاحب اقتدار۔ قرآن کا بلاغت ہے، دیکھا آپ نے، انی نہیں کہا جہاں، ہم، عدالت کے اوپر بیٹھا ہوا جج ہمیشہ ہم کہتا ہے اپنے آپ، اس مقام کے اوپر ہم کہا ہے، جہاں یہ کہا تھا کہ ان بےکس بندوں سے کہہ دیجئے کہ گھبرائیں نہیں، کہا تھا انی کریے، میں ان کے قریب، کیا فرق کرتا چلا جاتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی اور نہیں کہ جس کی اطاعت اور معصومیت اختیار کی جائے۔ سن رہے ہیں کیا پیغامات مل رہے ہیں؟ فاعبدنی، اس لیے صرف ہماری معصومیت اختیار کرو، کسی اور کی معصومیت اختیار نہ کرو، اور اس کے لیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ہمارے اس شرط کو بلند کرنے کے لیے اقامت صلاۃ کا فریضہ ہے جو تمہارے ذمہ لگا رکھا ہے۔ یہ پروگرام ہے جس کو تم نے اسٹیبلش کرنا ہے۔ سنیے عزیزان ایمان، آگے کیا کہا ہے یہ آخری صلاۃ کے بعد؟ کہا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، وہ انقلاب عظیم اب آنے والا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس وقت تک زیر زمین اندر اندر چل رہا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ ابھر کر سامنے آ جائے۔ جاؤ اقامت صلاۃ کرو اور وہ انقلاب ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، دنیا کی سرکش قوتوں کے سامنے جا کر ان کے نظام کو الٹ کر اس کی جگہ قوانین خداوندی کے نظام کا قیام، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ برادران عزیز، اور فرما رہے ہیں اس مقام پہ قرآن صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے 20/1360۔ جی نہیں چاہتا کہ لفظ سامنے آ گیا ہے تو یوں ہی گزر جاؤں، کیا بات ہے قرآن کا۔ تو یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ ظفر تازہ قدم ہر کو جا کے بھی نگرم، کرشمہ دامن دل می کسد کے جائی جا۔ محبوب کے حسن کی تو کیفیت یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک جہاں بھی جا کے نگاہ ٹکتی ہے وہ وہیں پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے کہ آگے نہ جانا، یہی مقام ہے۔ حقیقت میں قرآن تو یہ کہتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر، اس ایک آیت پہ ہی آؤں تو برادران عظیم کتنے درس آ جائیں۔ کیا بات کیا گیا ہے قرآن کہ انقلابات یوں ہی شبہ شب نہیں آیا کرتے، پہلے وہ اندر ہی اندر چلتے ہیں، وہ محسوس نہیں ہوتے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے جس میں وہ مشہود شکل میں دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ دنیا اس وقت انقلاب کو دیکھتی ہے تو کہا ہم بہت پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکاد اخفیہا، ہم اب چاہتے ہیں کہ جو غیر محسوس طور پر ہو رہا تھا، ایک معصوم قوم کے قلب کے اندر جو تلاطم خیزیاں ہو رہی تھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ ابھر کے سامنے آ جائیں۔ جاؤ صلاۃ قائم کرو، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ انقلاب کیا تھا برادران عزیز؟ کہا انقلاب یہ برپا کرو کہ ہر فرد کو اس کی محنت کا صلہ مل جایا کرے۔ فرعونیت کیا ہے؟ دانا اینی کارت حاصل برت،
سال بھر کے لیے محنت کرتا ہوا یہ مر جاتا ہے، بٹائی کوئی اور لے جاتا ہے کرنا لتجزا کل نفس بما تسعی، ہر فرد کو اس کی کوشش کا صلہ دیکھتے عزیزان من قرآن۔ بہرحال میں تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ اقامت صلاۃ کہاں کہی گئی ہے؟ ایک علو العظم پیغمبر کو چنا جاتا ہے اس مقصد کے لیے، کہا جاتا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، بڑا سرکش ہو گئے، وہاں جا کے اقامت صلاۃ کرو تاکہ وہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر نیچے ہی نیچے چل رہا تھا ابھر کر سامنے آ جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا پورا صلہ مل جائے۔ اقامت صلاۃ